ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ومثل الذين كفروا اور مثال کافروں کی کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے ینعق جو آواز دے بما لا يسمع اس کو جو نہیں سن سکتا الا دعاء و نداء مگر چیخ اور پکار کو سمن اندھے ہیں بکمن بہرے ہیں عمیٌ سمن بکمن عمیٌ اندھے ہیں فہم لا یعقلون اور وہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا واشکروا للہ اور شکر ادا کرو اللہ کا ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ہو تم اسی کی عبادت کرنے والے۔ سمن بہرے بکمن گونگے عمیٌ اندھے۔ اس سے پہلے آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے ما سوا کی عبادت کرتے ہیں ان سے جب کوئی دلیل پوچھی جائے تو یہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس کام کو کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی پایا، ہمارے آباء و اجداد یہ کام کیا کرتے تھے تو ہم بھی یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ جو لوگ اندھا دھند اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلتے ہیں تو ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے، بلکہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تشبیہ دی ہے ایک جانور سے۔ کس سے تشبیہ دی ہے؟ ایک جانور سے، کہ جو لوگ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ تو کل میں نے بتایا تھا کہ آباء و اجداد دو طرح کے ہیں۔ ایک آباء و اجداد وہ ہیں جن کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے بھی کیا کہا تھا کہ میں بھی اپنے باپ دادا کی اتباع کرتا ہوں، لیکن ان کے باپ دادا کون تھے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میرے آباء و اجداد ان کی میں اتباع کرتا ہوں، وہ حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسحاق ہیں، حضرت یعقوب ہیں، حضرت اسماعیل ہیں۔ تو سارے کے سارے اللہ کے کیا تھے؟ نبی تھے۔ سارے کے سارے اللہ کے کیا تھے؟ نبی تھے۔ تو وہ تو نبیوں کی اتباع کرتے تھے۔ اگر اس طرح کے آباء و اجداد ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس طرح کے آباء و اجداد نہیں ہیں، عام جاہل ہیں، وہ بھی جہالت پہ لگے رہے اور تم بھی ساری زندگی جہالت پہ زندگی گزار رہے ہو، تو پھر تمہاری مثال اس جانور کی طرح ہے کہ جو جانور کھیتوں کے ایک کونے میں کھڑا ہوا ہو اور آپ اس کو آواز دیں او گائے او بکری اس طرف آ جا، اب وہ آپ کی آواز سن تو سکتا ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا۔ اسی طرح تمہاری مثال بھی ہے کہ تم قرآن سنتے تو ہو لیکن قرآن سمجھتے نہیں ہو۔ قرآن تمہیں بلا رہا ہے، اللہ کا نبی تمہیں بلا رہا ہے، آخرت کی طرف بلا رہے ہیں، کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں، اس آواز کو تم سن تو سکتے ہو لیکن اس جانور کی طرح سمجھ نہیں سکتے۔ فرمایا کمثل الذی، ان کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے ینعق جو آواز دیتا ہے، کس کو؟ بما لا يسمع اس کو جو سن نہیں سکتا، مگر کیا سنتا ہے؟ الا دعاء و نداء، چیخ و پکار کی جائے، اس کو بلایا جائے تو وہ چیخ سن سکتا ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا کہ اس کے اندر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سمن بکمن، سمن کا معنی ہے بہرے، سمن کا معنی کیا ہے؟ بہرے ہیں، حالانکہ بہرے تو نہیں ہیں، یہ کافر سارے بہرے تھے۔ بکمن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں۔ تو یہ سارے بہرے تھے، اندھے تھے، بھائی بولنے والے بھی تھے، دیکھنے والے بھی تھے اور کانوں سے سننے والے بھی تھے، پھر اللہ ان کو بہرا کیوں کہہ رہا ہے؟ پھر اللہ ان کو اندھا کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو حق کو نہ سن سکے وہ کیا ہے؟ بہرا۔ جو حق کو نہ سن سکے وہ کیا ہے؟
جو حق بیان نہ کر سکے وہ کیا ہے؟ گنگا ہے، اور جو آنکھوں کے سامنے حق کو دیکھ نہ سکے وہ کیا ہے؟ اللہ کا آخری نبی ان کے سامنے موجود، قرآن اترتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جبرائیل امین کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ کہ پہلے دیکھیں کہ یہی صحابہ تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں بعض اوقات فرمایا کرتے تھے کہ اے خطاب کے بیٹے، تو وہی تھا نا کہ جو اپنی بکریوں کو نہیں سنبھال سکتا تھا، اور آج دیکھ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے۔ تو یہ صلاحیتیں کہاں سے آئیں کہ پہلے بندہ ایک بکری کو نہ سنبھال سکے اور بعد میں 22 لاکھ مربع میل کے پہ حکومت کرے؟ پہلے تو یہ حالت ہے کہ بھائی چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، ایک دوسروں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، بھائی تو نے پانی پہلے کیوں بھرا؟ لڑائی شروع ہوئی، ہزاروں سال چلی گئی۔ اب اس زندگی کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھو، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ایک بکری کی وہ سری ہے اور وہ کتنے گھروں کے اندر چکر لگا کے واپس پہلے 7 گھروں میں چکر لگاتی ہے اور واپس پہلے کے گھر کے اندر آ جاتی ہے۔ اب تو پہلے تو یہ تھا کہ ایک پانی کا گھونٹ، پانی تو اضافی چیز ہے، کہ وہ پہلے ایک یہ کہ میرا پانی پی لیا، وہ بات نہیں، بلکہ مجھ سے پہلے اس نے پانی بھر لیا۔ لڑائی شروع ہو گئی، راستے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہوا ہے، گزرنے والے نے ٹانگیں کاٹ دی کہ میرے راستے۔ اب یہ حالت ہے، اور یکدم زندگی تبدیل ہو گئی کہ بھائی میں کچھ نہ کھاؤں، یہ میرا ساتھی کھا۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ بھائی خوشی کی حالت میں اور فرحت کی حالت میں، جہاد کے موقع پہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے ایک رشتہ دار چچا زاد تھے، میں ان کو تلاش کر رہا، ایک مریضوں میں اس کی آواز آئی، تو آخری سانس اس کے چل رہے تھے، اس نے پانی کی طرف اشارہ کیا، تو کہتے ہیں میں اس کو پانی پلانے کی طرف متوجہ ہوئے، قریب میں ایک دوسرے صحابی تھے، انہوں نے آواز دی، اس نے کہا چھوڑو مجھے اس کو پلا۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، اس کی روح پرواز کر گئی، واپس اپنے ججات کے بعد آیا، وہ بھی روح پرواز کر گیا اور سیدھا جنت میں چلا۔ اب پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جو اس حق کو کہ سامنے صحابہ کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں، اس حق کو بھی نہ دیکھ سکے، وہ کیا ہے؟ آنکھوں سے اندھا ہے، وہ آنکھوں سے کیا ہے؟ اندھا ہے۔ وَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس آیت کا ترجمہ کرو۔ اے ایمان والو، کھاؤ پکیدہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو، جی، اور شکر کرو اللہ کا، اور اگر تم کسی کے بندے ہو۔ جی، یا ایھا الذین آمنوا، لفظی ترجمے کی طرف بھی غور کیا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے۔ کلو، ایک ہوتا ہے کل، جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو آپ نے کھانے کا آداب سکھائے۔ کل مما یلیک، اے زید یا انس، کھا جو تیرے سامنے سے، ادھر ادھر ہاتھ نہ گھماؤ۔ یہ بچوں کی کیا ہو رہی ہے؟ تربیت ہو رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، درمیان میں بات آ گئی کہ میں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ کتنے سال تک؟ 10 سال تک۔ اور ایک دن اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ زید انس یہ کام تو نے کیوں کیا یا یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا۔ کسی کام کا حکم دیا اور مجھ سے نہ ہو سکا، نہیں پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں کیا، اور کوئی کام ایسا تھا جو نہیں کرنے کا تھا میں نے کر دیا، تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے کیوں کیا۔ 10 سال تک ہم ایک ہفتہ کسی کے ساتھ گزارے تو تقریباً 100 سے زیادہ ہمارے اندر نقص نکل آتے ہیں، ہم اپنے ملازموں کے، اپنے ماتحتوں کے نقص نکال لیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک نہیں نکالا۔ تو کل کا معنی ہوتا ہے کھا، ایک آدمی کو مخاطب۔ یہاں ایمان والے جمع تھے، سب کو خطاب کیا تو فرمایا کلو، تم کھاؤ، من طیبات، طیبات طیب کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ چیزیں۔ کون سی چیزیں؟ پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اب اس سے پہلے تردید کی نا کہ بعد جو مشرکین تھے انہوں نے کچھ چیزوں کو حرام کر رکھا تھا، جس طرح آپ سورہ مائدہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے 7ویں پارے کے شروع میں کہ 3-4 چیزیں تھی، بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ وغیرہ۔ تو وہ اس طرح کہ بھائی ایک اونٹنی ہے، اس نے 10 بچے پیدا کر دیے، تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دو،
اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دو، آئندہ اس سے کوئی نفع نہیں لینا ہے، اس کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ تو اللہ نے کیا کی تھی؟ حلال کی تھی۔ تو اب اللہ دوبارہ ایمان والوں سے مخاطب ہوئے کہ وہ پرانی چیزیں تمہارے ذہن کے اندر نہیں ہونی چاہیے، جب ہیرا صاحبہ یہ ساری چیزیں میں نے کیا کی ہیں؟ حلال کی ہیں، اب ان کو حلال سمجھ کے کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کے بندے ہو، یعنی اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، پہلے ان چیزوں کا بیان ہوا جو لوگ اپنے اوپر خود حرام کرتے تھے، اب ان چیزوں کا اللہ بیان فرماتے ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، جو اللہ نے کیا کی ہیں؟ حرام کی ہیں۔ پہلے ترجمہ سمجھ لیں، انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار، المیتہ مردار، جس بغیر ذبح کے، جس کو بغیر ذبح کے جو مر جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مردار ہوتا ہے، یا ذبح تو کیا لیکن شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا، وہ بھی مردار ہوتا ہے۔ والدم، اور دم مسفوح، دم مسفوح یعنی دھار مارنے والا خون۔ آپ جس وقت جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کی رگوں سے ایک خون نکلتا ہے جو کیا کرتا ہے؟ دھاری دار ہوتا ہے، تو ایسا خون جو دھاری مارنے والا ہو، رگوں کا خون ہو، ویسے گوشت کا خون تو پاک ہوتا ہے، یعنی پاک سے مراد یہ ہے کہ بھائی اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو آپ نماز پڑھ لیں تو نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن یہ خون لگ جائے تو اس کے ساتھ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ والدم ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، خنزیر کا یعنی خنزیر کا گوشت حرام ہے، تو خنزیر کی چربی جائز ہے، ہڈیاں جائز ہے، کوئی اور کھال وغیرہ استعمال کرنی جائز ہے نہیں۔ گوشت کا ذکر اس لیے کیا کہ سب سے مین چیز جو جانور کے اندر ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کھانے کی گوشت ہوتی ہے۔ جب گوشت حرام ہے تو پھر ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں، یہ نجس العین ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پہ بلند کیا جائے غیر اللہ کا نام، جس پہ بلند کیا جائے غیر اللہ کا نام۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو پہلی کا چاند ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال کہتے ہیں۔ جس طرح ہماری کمیٹی بنی ہے روحت ہلال، ہلال یعنی ہلال چاند کو دیکھنے والی کمیٹی، ہلال چاند کو، یہ اس ہلال کو ہلال کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں اب تو وہ زمانہ نہیں رہا، پہلے لوگ چھتوں کے اندر اوپر چلے جاتے، اب 29 ہے تو اب دیکھتے کہ بھائی اگر 30 ہوگی یا چاند نظر آئے گا، تو یا 30 ہوتی تو پھر تو سب کو چاند نظر آنا شروع ہو جاتا، تو سارے بچے سارے لوگ یہ چھتوں کے اوپر چلے جاتے تھے، اور جو ہی کسی کو چاند نظر آتا تو فوراً شور کرتا، او چاند چاند، تو یہ شور کرنا، یہ آواز بلند کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال کہتے ہیں۔ ویسے چاند کو ہلال نہیں کہتے، اس شور کو جو ہم شور کرتے ہیں، جو آوازیں بلند کرتے ہیں، ان آوازیں بلند کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال کہتے ہیں۔ تو فرمایا وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے، یعنی جس کو غیر اللہ کے لیے نامزد کیا جائے، تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ 4 چیزیں حرام ہیں، مردار حرام ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہاں جو اللہ نے بیان کی۔ مردار حرام ہے، دم مسفوح حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اور جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے، جس کو غیر اللہ کے لیے نامزد کیا جائے، وہ بھی کیا ہے؟ مشرکین جس کو اپنے بتوں کے لیے نامزد کرتے تھے وہ بھی حرام ہے، مسلمان جس کو اپنے نبی کے لیے، ولی کے لیے، حضرت علی کے لیے، حضرت حسن و حسین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یا کسی بھی ولی کے لیے نامزد کرے، وہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ اور ایک اور بات سن، یہ اتنا حرام ہے کہ یہ کبھی حلال ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایسا حرام ہے یہ کبھی حلال، اس کے حلال کرنے کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ اب کہیں کہ بھائی یہ حرام ہے تو جس وقت ہم اس کو ذبح کریں گے اللہ کا نام لے لیں، یہ حلال نہیں ہوگا۔ اور علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جس نے اس نظریہ کے ساتھ اس کا حکم کیا بھائی اس کو چھوڑ دو، اس کو کیا کر دو، یہ جنگل کے اندر گھومے پھرے، درندے کھائیں، خود مرے، جو اس کی حالت ہو اس کو چھوڑ دو، اس کو ذبح نہیں کرنا۔ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، امام راضی نے تفسیر کبیر میں، کہ جس شخص نے کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پہ نامزد کر دیا، غیر اللہ کے نام پہ نامزد کر دیا، کہ یہ ایک تو یہ نا کہ بھائی میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، ٹھیک ہے جائز ہے، یہ نہیں،
ایک یہ کہ بھائی جس طرح ہم اللہ کے نام پہ اب صدقہ نبی علیہ السلام کے لیے کر رہے ہیں کہ ثواب ان کو پہنچے، لیکن ہم کریں گے کس کی خوشنودی کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک یہ ہے کہ بھائی تقرب کس کا چاہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا، اور ان کے نام پہ نامزد کر کے ہم یا کسی اور، میں نے بڑی مثال دی ہے نبی علیہ السلام کی کہ انسانوں میں سب سے بڑی ہستیوں نے کی ہے، ان کے یہ عالم ہے، اگر ان کے نام پہ بھی نامزد کر کے آپ کریں گے اور آپ نے ذبح بھی کر دیا، ذبح بھی معافی کی یہ صورت ہے بھائی اب یہ حرام تو ہو گیا، اب پتہ چل گیا حرام ہو گیا، چھوڑ دیا، اب وہ جانے جانور مرے کھا جو بھی ہے اس کا حکم بعد میں۔ لیکن اگر آپ نے ذبح کر دیا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ عمل کرنے والا بندہ اگر مسلمان ہے تو وہ یہ ذبح کرتے ہی مرتد ہو جائے گا، یہ ذبح کرتے ہی کیا ہو جائے گا؟ مرتد ہوگا۔ یہ میں نے کہہ رہا تفسیر کبیر میں امام رازی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، اور انہوں نے اپنا حوالہ نہیں علماء کا حوالہ لکھا ہے، انہوں نے کہا قال العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحۃ وقصد بذبحها التقرب الى غیر اللہ، کہ کسی مسلمان نے کوئی ذبیحہ کو ذبح کیا اور اس کا قصد اس ذبح سے یہ تھا کہ غیر اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، تو فرمایا سارا مرتدا، وہ خود بھی مرتد ہو گیا، وذبیحتہ ذبیحۃ مرتدہ، اس کا ذبیحہ بھی مرتدہ شمار ہو جائے گا، اس کا ذبیحہ بھی مرتدہ شمار ہو جائے گا۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ بھائی صرف جا کے آپ کسی دربار پہ یا کسی مزار پہ جا کے کوئی چیز ذبح کر دو، وہ تو آتا تھا وما ذبح علی النصب ہے، اس کے لیے الگ چھٹے بارے میں اللہ فرمائیں گے وما ذبح علی النصب، جس کو نصب پہ جا کے درباروں پہ ذبح کر دیجئے وہ الگ حکم ہے۔ یا یہ حکم ہے جس کو کسی کے نام پہ کیا کر دیا جائے؟ نامزد کر دیا جائے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پہ بلند کیا جائے اللہ کے غیر کا نام، جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ بندہ انتہائی مجبور ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صورت یہ کہ بھائی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بندہ مر رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو کوئی مجبور کر رہا ہے، اس کو کوئی ظالم کیا کر رہا ہے؟ مجبور کر رہا ہے، تلوار یا بندوق اس کے سر پہ تانی ہوئی ہے کہ یہ کھاؤ ورنہ تجھے مار دوں گا۔ ان دو بندوں کے لیے کھانا کیا ہے؟ ان چار چیزوں میں سے ان دو بندوں کے لیے یہ چیزیں کھانا کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ لیکن فرمایا فمن اضطر، جو کوئی مجبور ہو، غیر باغ، باغی نہ بنے، باغی اتنا کھائے جتنی ضرورت ہے، اتنا کھائے جتنی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ اب میں بھوکا ہوں، بھوک سے مر رہا ہوں، ایک نوالے کے ساتھ اگر میری زندگی بچ سکتی ہے تو مجھے ایک نوالا کھانا جائز۔ یہ نہیں کہ بس اب شروع ہو گیا خنزیر کا گوشت بڑا طاقت والا تھا، بس شروع ہو جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ ولا عاد، اور فرمایا زیادتی کرنے والا بھی نہ ہو، یعنی وہی کھائے ساتھ نہ لائے۔ فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے ہیں، رحیم رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، اس سے پہلے ایک آیت گزری تھی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، اسی کی طرح یہ آیت بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام یعنی نظر و نیاز غیر اللہ کی دینا یہ حرام ہے، ان احکامات کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، اب لوگ کہیں کہ یہ آیت تو کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ اہل کتاب کے بارے میں، یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں، تو فرمایا یہ صرف ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس کا حکم کیا ہے؟ عام ہے، آج کل کے علماء کو بھی شامل ہے کہ بے شک وہ مولوی یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور خریدتے ہیں اس کے بدلے تھوڑا سا ثمن، اولئک، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم غیر اللہ کی نظر و نیاز اور بکرے اور یہ خنزیر یہ چیزیں کھا رہے ہیں؟ فرمایا اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، یأکلون فی بطونہم، جو بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں، الا النار، آگ، یا اپنے پیٹوں کے اندر کیا بھر رہے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں۔ یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میٹھا میٹھا اور اس کا کیا چل رہا ہے؟ حلوہ چل رہا ہے اور یہ دیگیں چل رہی ہیں اور یہ کھانا پکانا چل رہا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ کیا چل رہا ہے؟ جہنم کی آگ پیٹوں کے اندر بھر رہے ہیں۔ ان کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ولا یکلمکم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں فرمائے، اللہ ان سے بات بھی نہیں فرمائیں گے، یعنی رحمت والا کلام بھی اللہ ان سے
نہیں فرمائیں گے، صرف رحمت والا کلام نہیں فرمائیں گے، غضب والا کلام فرمائیں گے اخسو، دفع ہو جاؤ اور آگ میں چلے جاؤ، یہ غضب والا کلام ہوگا، لیکن رحمت والا کلام اللہ ان سے قیامت کے دن نہیں فرمائیں گے۔ ولا یزکیہم، اور انہیں پاک بھی نہیں فرمائیں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، اشتروا، جنہوں نے اختیار کر لیا الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے۔ ہدایت سامنے موجود تھی، اس ہدایت کے بدلے انہوں نے کس کو اختیار کر لیا؟ گمراہی کو۔ والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے، یعنی اختیار تو کس کو کرنا تھا؟ مغفرت کو کرنا تھا، اور انہوں نے کس کو اختیار کر لیا؟ عذاب کو اختیار کر لیا۔ فما اصبرهم علی النار، یہ فعل تعجب ہے کہ کیسے یہ آگ پہ صبر کریں گے، کیسے آگ پہ صبر کریں گے، فعل تعجب کہ یہ کس طرح دلیری دکھا رہے ہیں آگ پر صبر کرنے کی۔ ذالک بان اللہ، یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے نزل الکتاب، کتاب کو نازل کیا، بالحق، حق کے ساتھ۔ جب حق کے ساتھ کتاب کو نازل کر دیا تو اب چھپانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب کے اندر، لفی شقاق بعید، البتہ وہ دور کی گمراہی کے اندر، دور کی گمراہی کے اندر ہیں، دور کی ضد کے اندر پڑے۔ یہاں تک سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ مکمل ہو گیا، دوسرا حصہ مکمل ہو گیا۔ آگے آیت نمبر 177 سے 252 تک تیسرا حصہ شروع ہوگا۔ تو پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا جی؟ کوئی بولا تھا، بول دیں، ٹھیک ہے، توحید باری تعالیٰ۔ پہلے حصے کے اندر کیا بیان ہوا؟ 4 لفظ، صرف اور صرف کتنے لفظ؟ 4 لفظ، 4 حصے 4 لفظ۔ پہلے حصے میں کیا بیان ہوا؟ اللہ کی توحید، یعنی توحید سے مراد یہ مرکزی مضمون کیا ہے؟ توحید۔ پہلے حصے کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ اور دوسرے حصے کے اندر کیا بیان ہوا؟ رسالت، اس بات رسالت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کتنے اعتراضات کا جواب دیا گیا؟ 9 اعتراضات کا۔ کتنے اعتراضات کا؟ 9 اعتراضات کا جواب دیا۔ اور اب یہاں سے تیسرا حصہ شروع ہوگا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرمائیں گے؟ جہاد۔ کیا بیان فرمائیں گے؟ سوچنے لگ جاتے ہیں، 4 لفظ میں کہہ رہا ہوں، توحید، رسالت، جہاد، انفاق۔ توحید دہرا لیں، یاد ہو جائے گا، توحید، رسالت، جہاد، انفاق۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے جس وقت تک بندہ اپنے منہ سے نہ بولے اس وقت تک یاد نہیں ہوگا، تو منہ سے دہرا لیں، توحید، رسالت، جہاد، انفاق۔ یہ 4 چیزیں بیان ہوگی، 2 بیان ہوگی، اور تیسری کا ذکر انشاءاللہ کل تفصیل سے بتائیں گے کہ اس تیسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں، جہاد میں کیا کیا امور ذکر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا اس کو قبول فرما، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔